بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا قصہ بہت اچھا ہوا کہ کے پی کے میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کے وہیں خود فیصلہ کر لیا اور ان کو کوئی مناسب آدمی مل گیا جو کہ چیف منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا رول وہاں ادا کرے گا۔ اور بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر دونوں سائڈز کو اعتماد ہو کسی بھی آدمی پہ تو وہ اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا رول ادا کرے تو شکایات نہیں ہوں گی اور الیکشن جو ہے وہ لازماً کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن بھی فیئر ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اتفاق رائے نہ ہو سکا پنجاب میں، اور حکومت اور اپوزیشن دونوں جب اتفاق رائے نہ ہوا تو انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کو پاس آن کر دیا معاملہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دو نام اپوزیشن نے دیے یعنی نون لیگ نے پیش کیے، ان میں احد چیمہ جس کے اوپر کرپشن کے پہاڑ، وہ الگ بات ہے کہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کی سزا نہیں تھی، کیسز چلتے رہے، انکوائریاں ہوئی، سب کچھ انفارمیشن سامنے آئی، لیکن نہیں سزا دینی تھی کیونکہ بہت صورت کرپشن جو ہے وہ ہر کسی کی نس نس میں یہاں سمائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ محسن نقوی، ان کا بھی کرپشن کے کیسز تھے، لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز اس میں نظر آتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جب ان کے نام پرپوز کیے تو نون لیگ کی نان سیریسنس نظر آتی تھی، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے حمام میں جس کو ننگا دیکھتے تھے وہ ان کے لیے محترم تھا، کیونکہ خود بھی کرپشن کے کیسز تھے اور جس طرح ان کے کیسز چھوٹے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محسن نقوی اور احد چیمہ وغیرہ کو ان کے کیسز کے بارے میں صحیح علم نہ ہو کہ شریف فیملی جو ہے وہ کیا کرپشن کرتی رہی، سب پتہ ہے، لیکن آپس میں چونکہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا دفاع کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں۔ لٹتے تو عوام ہے، لٹتا تو پاکستان ہے، ان کا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو سب کچھ اپنے مفاد میں دیکھنا ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز اخلاقی گراوٹ نظر آئی کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے بے پناہ الزامات آپ نے ان کو لگا دیا یا ان کے نام پرپوز کر دیے۔ میری توقع یہ تھی کہ جب یہ الیکشن کمیشن میں نام جائیں گے تو الیکشن کمیشن لازماً یہ ریکارڈ اور ان کی انفارمیشن وغیرہ دیکھنے کے بعد یہ نام ریجیکٹ کر دے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے۔ آبویسلی ایک متنازع شخصیت، انتہائی متنازع شخصیت، جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے یعنی پرویز الہی اور پی ٹی آئی دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی اور ساتھ ہی لیٹر بھی لکھ دیا گورنر کو کہ ان کا حلف لے لیجیے۔ الیکشن کمیشن سے کبھی بھی کوئی ایسی بہتری کی یا غیر جانبداری کی توقع نہ ہوئی، نہ ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن صرف اور صرف اس ملک کی تباہی کے لیے پیدا کیا گیا، لگایا گیا، تاکہ وہ ایسے فیصلے کرے جن سے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں دیر نہ لگے۔ اس میں بھی انہوں نے نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو مایوس نہیں کیا۔ انہوں نے فوری طور پہ وہی شخص الزامات سے بھرپور جس کا کردار ہے اس کو انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا، جس سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ ان کے اندر خاصی خوشی کی لہر دوڑی ہوگی۔ آج کے دور میں اگر دیکھوں، پہلے میں پیچھے والی بات تو بعد میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ محسن نقوی جو ہے صحافت سے ان کا واسطہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ان کے یہ سٹی 42 ان کا ایک چینل ہے اور غالباً چینل 24 ان کا ہے، کافی سارے کہا جاتا ہے 5-6 چینل ان کے پاس ہیں جن کی اونرشپ ان کی ہے۔ ان ٹیلی ویژن چینلز پہ اگر آپ دیکھیں، میں چینل 24 کو دیکھتا رہا ہوں، انہوں نے کبھی عمران خان کے کسی کام کو نہیں سراہا۔ تھرو آؤٹ پی ٹی آئی کو، اور اس پیریڈ میں بھی جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہے۔ اگر ایک ایسی چینل جس کی پالیسی
100% ایک پارٹی کی مخالفت کی ہو اور اس کے اونرز کو آپ بنا دیں چیف منسٹر، تو کیا وہ انصاف کر سکے گا؟ وہ تو ایک مشن لے کے نکلا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے، اس کے خلاف ہر چیز میں نے ان کے خلاف کرنی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس مشن کو کس حد تک وہ مکمل کر سکے، پہلے وہ لازماً نہیں ہو سکا، اب اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے الیکشن کی دھاندلی کے لیے چیف منسٹر اپوائنٹ کرنا یہ ایک ضرورت بن گئی، اور ان کے لیے بھی یہ قابل قبول ہے اس وجہ سے کہ ان کی بھی تشفی ہوگی، ان کی بھی تسلی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں سامنے ہمارے پہلے بھی نالج میں تھی وہ یہ تھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت جس میں زرداری صاحب صدر تھے، اس وقت بھی یہ جو محسن نقوی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں۔ میرے نظر سے گزری تحریر جو کہ منسوب کی جاتی ہے شاہین صاحبائی صاحب سے، شاہین صاحبائی ہمارے بڑے مایہ ناز قسم کے جرنلسٹ ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں، بڑے محب وطن آدمی ہیں، بڑا دلیرانہ طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور اس میں وہ مصلحتوں کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ حب الوطنی کی وجہ سے سیدھی کھل کے بات کرتے ہیں کہ حقائق کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا اس وقت میں کہ یہ زرداری کے فرنٹ مین ہیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ان کے تھرو ہوتی ہیں، پیسہ بھی یہ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اور انہوں نے انگلی اٹھائی ان کے اوپر کہ یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہے وہ ان کا ایک گروپ ہے جس میں کہ اس وقت کی کیپٹل ٹی وی وغیرہ ان کا بھی ذکر ہے، یہ مل کے زرداری صاحب کا ایجنڈا آگے لے کے چلتے ہیں۔ شاہین صاحبائی صاحب نے اس زمانے میں یہ کہا کہ یہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ اور خاص طور پہ انہوں نے جو کرپشن کی وہ اس زمانے میں جو اشتہاروں کا پیسہ چینلز کو دیا جاتا تھا اس کی مد میں بہت سارا انہوں نے اس پہ نقطہ اٹھایا، لیکن ان کے کہنے کے باوجود، ان کی اس استدعا کے باوجود کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے قبل اس کے کہ یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں، ان سے یہ پیسہ وصول کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہوا، اور آج آپ دیکھیے کہ اس کا ہمیں صلہ یہ ملا کہ ان کو چیف منسٹر لگا دیا گیا۔ اب پہلے دن سے ہی آپ دیکھیے کہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ایسے لوگوں کے نام دیتے ہیں، ان کے دل میں اتنا بھی وطن کا کچھ خیال نہیں ہے کہ ہم تنازعات سے باہر آ جائیں۔ ان کا کیا ایجنڈا ہے میں سمجھ نہیں سکا۔ ایجنڈا یوں ہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تنازعات اور تنازعات ہی رہیں تاکہ سب اپنے ہاتھ ملتے رہیں، لوٹتے رہیں، جو جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ کرتا رہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کے لیے رستے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ لازماً یہ جو پلان آگے آئے گی اس کا یہ پہلا مورا آپ دیکھ رہے ہیں، یا پہلا چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ محسن نقوی کی، آگے ریگنگ کا کھیل جو ہے وہ اس کے زیر سایہ وہ کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن مکمل طور پہ اس کا حصہ ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو کراچی میں سندھ میں کر کے دکھایا ہے، اور کوئی شکایت کسی چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی سپرویژن نہیں کی، سب کھلی آزادی تھی، وہ کھیل یہاں بھی ہوگا۔ سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر یہ ایک انتہائی افسوس اور دکھ کا دن ہے، جہاں ہم پھر فساد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتشار کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی بہتری کی طرف کوئی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔